اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ اسی مہینے عمرہ کے لیے ہو جائیں تیار، کانٹیکٹ کریں عظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ بحرین، UAE، عرب امارات اب یہ بھی باقاعدہ حجاب کے معاملے کو لے کر بھارت میں ہوئے حجاب وواد کو لے کر اب مسلم بیٹیوں اور مسلمانوں کے حق میں میدان میں اتر آئے ہیں، اور انہوں نے بہت بڑی دھمکی دے دی ہے، بہت بڑی دھمکی دے دی ہے۔ میں تھوڑا سا 5 منٹ نکال کر آپ نیوز ضرور دیکھا کریں، اور میں تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں، کبھی کبھی تھوڑا لمبا بھی ہو جاتا ہے، لیکن میں جو بولتا ہوں، میں جو تبصرہ کرتا ہوں، میں جو ڈیٹیل بیان کرتا ہوں، یہ ہمارے یہاں کی گودی میڈیا تو چھوڑو، ہمارے جیسے لوگ بھی تھوڑا سا کھل کر بولنے میں ڈرتے ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں بولتا رہوں گا، خون کا آخر قطرہ جب تک میری رگوں میں دوڑتا رہے گا۔ تو خیر آئیے آج میں آپ کو بتاؤں، گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامی تعاون تنظیم 57 اسلامی ملک بھارت کے خلاف ہو چکے ہیں، اور یہ میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو اندھ بھکت، یہ جو گوبر بھکت، یا پھر خود بھاجپا سرکار، مودی سرکار اپنے ان پلوں کو اگر استعمال کر رہی ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اچھا کام ہو رہا ہے، ہندو مسلم ہوتا رہے گا، ہماری ستہ بنی رہے گی، کرسی ٹکی رہے گی، لیکن پھر میں بات شروع کرنے سے پہلے مودی جی سے یہ کہوں گا، اندھ بھکتوں سے یہ کہوں گا، گوبر بھکتوں سے یہ کہوں گا کہ تم یہاں پر صرف کرائے کے ٹٹو ہو جو تم ماحول خراب کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو اس سے ملک کو جو نقصان ہوگا وہ ناقابل بیان ہے۔ میں کھل کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج دیکھو، کل 57 اسلامی ملک کے بارے میں بتایا تھا میں نے، آج بڑی خبر آئی ہے کہ بحرین کی پارلیمنٹ میں گزشتہ کل حجاب معاملے کی گونج سنائی دی، جو تم نے یہاں پر کرناٹک میں گھٹیا ناٹک کیا، نیچ ناٹک کیا، اور جو اب تم مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں اور پورے ملک میں اصل مدوں سے دھیان ہٹا کر سرکار بھی یہ چاہ رہی کہ یہ پلے، یہ پالتو پلے جو ہے ماحول کو خراب کرتے رہے، لیکن میں ان پالتو پلوں سے بھی کہہ رہا ہوں، سرکار سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہاری یہ نادانی، تمہاری یہ بے وقوفی، تمہاری تھوڑی سی ستہ کی کرسی کی لالچ جو ہے پورے بھارت کو نقصان پہنچائے گی اور پہنچا رہی ہے، اور جو ہمارے بھائی چاہے وہ کسی ذات اور دھرم کے ہو، دبئی میں ہیں، بحرین میں ہیں، گلف کنٹریز میں ہیں، سعودی ممالک میں ہیں، ان کو نقصان پہنچے گا۔ یہاں پر بیٹھنے والے بے روزگاروں سنو اس بات کو کہ تمہارا تو یہاں روزگار ختم ہو گیا، اور تم پڑھ لکھ کر اگر PhD کی بھی ڈگریاں لے لیں تو ہمارے PM تم سے کہہ رہے ہیں کہ پکوڑے تلو، لیکن پکوڑے تلنے کا مشورہ دینے والے بھی سنیں، اور بے روزگار ڈگریاں لے کر اندھ بھکت، گوبر بھکت بن کر جو گھوم رہے ہیں وہ بھی سنیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ تم تو بے روزگار ہے، لیکن تم اوروں کو بھی بے روزگار کر دو گے، جو بحرین میں اپنی 2 وقت کی روزی روٹی کما رہے ہیں، اپنے پریوار کو، اپنے خاندان کو چلا رہے، جو گلف کنٹریز میں، جو دبئی میں، سعودی میں، کویت میں، قطر میں، عمان میں جو لوگ ہیں، ان کو بھی تم بے روزگار کر دو گے۔ دیکھو اب کیا ہوا، سن لو ذرا، بڑی خبر ہے کہ بحرین کی پارلیمنٹ میں 23 ممبران پارلیمنٹ، 23 اراکین پارلیمنٹ نے ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں جو گھٹیا ناٹک تم نے کیا، اور حجاب والی بیٹیوں کو تم نے ستایا، اور ابھی بھی تمہارے
کچھ کالجز اور کچھ اسکولیں گھٹیا اور نیچ حرکت کر رہے ہیں، اس کا مسئلہ، اس کا پرابلم اس کی وجہ سے کیا آ رہا ہے کہ باہر ملکوں میں اب پوری دنیا میں ہم پر تھو تھو ہو رہی ہے۔ بھئی دیکھیے بھاجپا کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ ابھی اس نے پوری بے غیرتی اور بے شرمی کی چادر اوڑھ لی ہے۔ کوئی تھوکے کہ کوئی کچھ بھی کرے، کوئی تھوکے کوئی کچھ بھی کرے، ان کو شرم آنے والی نہیں، کیونکہ ان کو صرف ستا چاہیے، بھارت کی کرسی چاہیے، ملک میں حکومت چاہیے۔ پھر تم اندھ بھکتو گوبر بھکتو تم تباہ ہو جاؤ، ملک تباہ ہو جائے، پورا بھارت تباہ ہو جائے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھو 23 ممبران پارلیمنٹ نے گزشتہ کل وہاں پر یہ تجویز منظور کی، وہاں پر تجویز منظوری پارلیمنٹ میں پہلے ہم پر تھو تھو کیا گیا، بھارت میں جو تم نیچ حرکت کر رہے ہو اس پر تھو تھو ہمارے بھارت پر ہوئی ہے، جس کی یعنی تمہاری وجہ سے ہمارا پیارا ملک بدنام ہو رہا ہے۔ اور دیکھو وہاں پر کیا پاس ہوا، یہ بھی سن لو۔ اب تجویز منظور ہوئی کہ مسلم اقلیت کے ساتھ بھارت میں جو تعصب کیا جا رہا ہے، جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، جو گھٹیا اور نیچ برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف بیان جاری کیا جائے۔ بحرین کی پارلیمنٹ میں یہ تجویز منظور ہوئی، یعنی انہوں نے ہمارے خلاف بیان جاری کیا۔ ہمارے خلاف بولے تو تمہاری نیچ حرکتوں کی وجہ سے ہمارے بھارت کے خلاف بیان جاری ہوا۔ ایسے ہی وہاں پر یہ بھی پاس کیا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھارت میں سلوک کیا جا رہا ہے، اب بحرین پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ اب ہم انٹرنیشنل لیول پر ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت پر دباؤ ڈالا جائے، پریشر ڈالا جائے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے، امریکہ نے بھی ہمارے خلاف بول دیا، 57 اسلامی ملکوں نے بھی ہمارے خلاف بول دیا۔ اب آج گزشتہ کل بحرین کی پارلیمنٹ میں بھی ہمارے خلاف بات ہوئی ہے۔ یہ خبر اس لیے میں دکھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں کے دلال، ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا اس چیز کو نہیں دکھائے گی، اور میں اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھارت سے پیار ہے، بھارت واسیوں سے پیار ہے۔ یہ چھوٹی موٹی خبر نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کا دباؤ ہم پر بنتا جا رہا ہے، مودی جی بھی پریشان ہیں، لیکن مودی جی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اپنے اندھ بھکت گوبر بھکتوں کا ٹولہ اپنے لیے ہی تو کام کر رہا ہے، یہ اپنے ہی تو پلے ہیں، یہ اپنے ہی تو بچے ہیں۔ لیکن مودی جی آپ پورے ملک کے ہیں، پلیز آپ سطح کی بالکل نہ سوچو، آپ کی کرسی کی بالکل مت سوچو، آپ حکومت کی بالکل مت سوچو، آپ ان بھگوا دھاری آتنکی لوگوں کو روکو، کیونکہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ملک پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، اور پوری دنیا جس دن ہمارا بائیکاٹ کرے گی نا مودی جی، تو آپ کو بھی بھاگنے کو جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ جب جیسے افغانستان کا برا حال ہو گیا، جی ہاں وہاں پر کیا ہوا، مہنگائی بڑھ گئی، اور بھی کچھ ملک ایسے ہیں کہ وہاں پر اب اناج کھانے کو نہیں مل رہا ہے۔ تو جب دباؤ بنے گا اور یہ لوگ بائیکاٹ کریں گے ہمارا کاروبار سے اور ہر چیز سے، تو پھر یہاں پر مودی جی یہ ہوگا کہ آپ کو بھی بھاگنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ پلیز مودی جی، پلیز مودی جی، آپ یہ اندھ بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو، یہ بھگوا دھاری جو آتنک مچا رہے ہیں، ان کو روکو۔ یہ حجاب ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ حجاب سے کوئی چیز آڑے نہیں آتی ہے۔ جب پارلیمنٹ میں دھوتی پہن کے آ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں لنگی پہن کے آ رہے ہیں، پارلیمنٹ جب ساڑی پہن کر آپ جاؤ تو پارلیمنٹ چل سکتی ہے، سب کچھ چل سکتا ہے، تو حجاب سے اسکولیں کیوں نہیں چل سکتی؟ تو یہ کام مودی جی صرف آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے اندھ بھکت اور گوبر بھکتوں کا ٹولہ ہے جو ملک میں آتنک مچا رہا ہے۔ اور آپ کو اگر یہ لگ رہا ہوگا کہ ان کے آتنک سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو مودی جی اتنے برے دن آئیں گے، ابھی تو ہمارے ملک کے برے دن چل رہے ہیں، لیکن بی جے پی کے آپ کے بھی برے دن آئیں گے، اور آپ کو بھاگنے کو بھی جگہ نہیں ملے گی۔ مودی جی بھاگنے کو بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے پلیز آپ بھی بچو، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ بھی بچو، آپ کی پارٹی کو بھی بچاؤ، اور پورے ملک کو بچاؤ، اور دیش واسیوں کو بچاؤ، کیونکہ اب بحرین، اسلامی 57 ملک اور امریکہ بھی ہمارے خلاف ہو چکا ہے، ہماری ان گھٹیا اور نیچ حرکتوں کی وجہ سے جو ملک میں ہو رہی ہے مسلمانوں کے، مائنورٹی کے اور الپ سنکھیان کے ساتھ۔ اور یہ ہم ملک کو بدنام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ اور وہ جو دلال اور رکھیل چینل ہے
جو ہمارے خلاف بولتے ہیں تو ہم ان کو بھی، ان دلالوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ بیٹا اگر ان ملکوں نے اگر کچھ گڑبڑ کی تو پھر تم کو بھی روٹی اور روزی دینے کے لیے مودی جی اور بھاجپا ہی نہیں بچے گی، تو تم کہاں سے تمہاری روزی روٹی چلے گی؟ تو اس لیے دلالوں ملک کی سوچو اور ان کی دلالی میں تم غلط خبریں مت دکھاؤ۔